تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا رمضان مبارک کی طاق رات ہے، شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا 29 رمضان کی رات ہے، تو ممکن ہے اس رمضان کی یہ آخری رات۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں جتنا پہلی تاریخ سے لے کر اس رات تک بری کیے جاتے ہیں۔ تو سارے رمضان کی بخشش ایک طرف اور رمضان کی آخری رات کی بخشش ایک طرف۔ تو ہمارے لیے یہ سنہری موقع ہے، اس محفل کو وقت سے نہ آپ اٹینڈ کریں، توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ اگر آپ یہ باتیں آنسوؤں سے یاد کر سکتا تو آنسوؤں کی زبان میں کرنا پسند کرتا۔ کیا معلوم آئندہ رمضان تک زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے روزے رکھے اور سستی سے تراویح پڑھی وہ ہمیں معلوم ہے۔ اب آج کی رات ہم نے اپنے مالک سے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروانا ہے۔ جیسے مضطرب اور پریشان بندہ ہوتا ہے نا، کسی بڑے سرکار کے عدالت میں پہنچتا ہے تو فریاد کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، بے اختیار اس کے اندر سے فریاد نکل رہی ہوتی ہے۔ تو بس آپ بھی سمجھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں حاضری کا یہ ایک انمول موقع نصیب فرما دیا۔ ہم نے اس میں اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ حضرت مشہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ دروازہ کھولنا اس کا کام ہے اور پکڑ کے بیٹھنا ہمارا کام۔ ہم پکڑے رکھیں۔ بچے کے رونے پہ ماں باپ کو پیار آتا ہے، بندے کے رونے پہ پروردگار کو پیار آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو اس لیے آج کے وقت سے آپ سب حضرات فائدہ اٹھائیے، صدق دل کے ساتھ اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کریں۔ ہم پچھلے گناہوں سے تو رو کے معافی مانگ لیتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم نہیں ہوتا، کھوٹ ہوتا ہے، چور ہوتا ہے اندر کہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ دیکھی جائے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ بعد آ جائے، تو عزم بالجزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنے۔ اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، ایسی بری چیزوں سے خالی کر کے بیٹھے۔ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کچھ دینا چاہتے ہیں۔ نہ دینا ہوتا تو گھر میں میٹھی نیند سلا دیتے،
تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا کا کاروبار مانگنے والے بڑے، دنیا کی عزتیں مانگنے والے بڑے، مگر اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے۔ سب خوشیاں مانگتے ہیں، درد محبت کوئی نہیں مانگتا، الا ما شاء اللہ۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ اعتکاف والے حضرات بھی آج کی رات کو غنیمت سمجھیں کہ معلوم نہیں کل کی رات کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے۔ تو جس مزدور کی مزدوری کے وقت قریب ہو وہ تو مالک کی طرف سے نگاہیں ذہن بھری اٹھا کر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكى من خشية الله حرم اللہ علیہ النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے۔ کیونکہ آج ہمارے دل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اسی مناسبت سے یہ مضمون اس حادث کے ذہن میں آیا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہوا، استعمال ہوا، النار، جس کا مطلب ہے آگ، جہنم کی آگ۔ ایک ہے دنیا کی آگ اور ایک ہے جہنم کی آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نارکم ھذہ احدی وسبعون جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، یعنی وہ 70 گنا اس سے زیادہ گرم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ سورج ابھرنے کی جگہ پر ہو اور کوئی شخص سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہو تو وہ شخص بھی وہاں کھڑا ہوا جل جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آگ کی وجہ سے جہنمیوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ جہنمیوں کے پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ بھی پگھل جائے۔ دنیا کی آگ جہاں بڑھتی ہے روشنی پھیلتی ہے، جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ظلمت، اتنا اندھیرا زیادہ ہو۔
دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام ایک پیغمبر علیہ السلام گزرے ہیں، آگ نے ان کو جلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ زبان پر رکھا تھا، آگ نے ان کی زبان کو جلا دیا. تو دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ فقط بروں کو جلائے گی، نیکوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم جہنمیوں کی اگر شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو جہنمی پل صراط پر آئیں گے، جنتی پل صراط پر آئیں گے کہ جہنمیوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کریں. تو جب آئیں گے تو جہنم کی آگ ان سے کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن تو جلدی کر، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے نور نے تو میری جہنم کی آگ کو بجھا دیا. تو جہنم کی آگ بروں کو تو جلائے گی، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ایمان والوں کے ایمان کا نور جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب بنے. دنیا کی آگ جس طرح پانی سے بجھتی ہے، جہنم کی آگ ندامت کے بہے ہوئے آنسوؤں سے بجھتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیں گے. تو حدیث پاک کے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے. نار کے بعد اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے خشیت اللہ، جس کی تفصیل آپ کرنی مناسب سمجھی. خشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خشیت. اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشیت کسے کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے الخشوع الذراع وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَا يُوجَدُ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اعضاء کے اوپر انسان کے جو کیفیت ہوتی ہے. تو خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضاء اور جوارح کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت کا ہونا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر اس آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے دل میں آنے سے اس کے اعضاء اور جوارح پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو خشیت کہتے ہیں. درخت لگے تو اس کے پھل سے اندازہ ہوتا ہے درخت کا. اسی طرح دل کے اندر اگر خشوع ہو تو اس کا اثر اس کے اعضاء پہ ہوتا ہے. کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. آگ لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے. تو دل کی کوئی خاص کیفیت بنتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتا کوئی. آہیں بھی نکلتی ہیں اگر دل میں لگی ہو آگ تو موقوف دھواں نہیں ہوتا. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ
الم یعن للذین آمنوا والی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان المؤمن لا يكون مؤمنا في الحقیقت الا مع خشوع القلب، کہ بے شک مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو. قرآن مجید کی آیت ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب سے خشوع والے ہوتے ہیں ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شعرار ہوتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خشوع کی یہ پہچان کہ کبھی تو بندہ تڑپتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، اور کبھی اس کو طمانینت اور سکون نصیب ہوتا ہے. یہ اپنی اپنی کیفیتیں ہیں. کسی بندے کو طمانینت سکون ملے گا، یہ بھی خشوع کی علامت. کوئی تڑپے گا، یہ بھی خشوع کی علامت. کوئی روئے گا، یہ بھی خشوع کی علامت. کوئی آہیں بھرے گا، ٹھنڈی آ لے گا، یہ بھی خشوع کی علامت. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند بندے کو. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس راہ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. تو جن کے دلوں میں محبت بھری ہوتی ہے پھر آہیں تو نکلتی ہیں ان کی. چنانچہ نماز کے اندر خشوع کے معنی یہ کہ انسان کو طمانینت نصیب ہو، اعضاء اور جوارح کے اندر سکون ہو، اور انسان ڈوب کے نماز پڑھ رہا ہو. اس کو خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر. ایک ہے ذکر اللہ میں خشوع. ذکر میں خشوع ہوتا ہے وجلت قلوبہم، دل کا تڑپنا. تو نماز کا خشوع طمانینت قلب، اور ذکر کی حالت میں خشوع کیا ہوگا؟ وجلت قلوبہم، دلوں کا تڑپنا، گڑ گڑانا. تو یہ سب قسم خشوع کی اقسام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم. اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ الاواہ الخاشع المتضرع، کہ اواہ کہتے ہیں خاشع کو اور متضرع کو. تو آہ جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. آہ جب بھی کوئی بھرتا ہے تو آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک شعر نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اذا ما قمت ارحلها بلیل تأوہ آہۃ الرجل الحزین. جب میں رات کے وقت اپنی اونٹنی کو کسنے کے لیے اٹھتا ہوں تو وہ اونٹنی غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے. تو غمناک انسان جو ہوتا ہے نا، مر جانا ہے شیوا عاشقی میں یہ مریضان محبت کا. اور کسی شاعر نے یوں کہا فرق غم نے کیا صد چاک میرا دامن ضبط، آسماں تک گئی آواز میرے نالوں کی.
تو بندہ بعض اوقات اللہ کی محبت میں عشق میں اتنا گڑ گڑاتا ہے کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو نماز کی خشیت اطمینان قلب، اور ذکر کی خشیت جلود قلب، دل کا گڑ گڑانا، بندے کا رونا، تڑپنا، بے ہوش ہونا، یہ سب اسی ذکر کی علامات ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں لفظ تھا نار کا، ایک تھا خشیت اللہ، اور ایک لفظ تھا من بکا، جو رویا۔ اس رونے کی تفصیل ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سن لیجئے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت سے روئی۔ اب یہ عین کا جو لفظ ہے نا، اس کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی چشمہ بھی ہوتا ہے۔ عین یشرب بها المقربون، تو ایک اس کا معنی آنکھ اور دوسرا اس کا معنی چشمہ۔ اب آنکھ اور چشمے میں کچھ مناسبت بھی ہے، وہ کیسی کہ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے، سمجھے؟ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے۔ چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ اگتا ہے اور آنکھ کے پانی سے آخرت کا باغ اگتا ہے۔ چشمے کے پانی کی پتل پانی ہے، لیکن آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے لگنے والی فصل دائمی ہوتی ہے۔ چشمے کے پانی سے ظاہری نجاست دور ہوتی ہے، لیکن چشم کے پانی سے باطن کی نجاست دور ہوتی ہے۔ چشمے کے پانی سے ظاہر کا وضو کیا جاتا ہے اور چشم کے پانی سے باطن کا وضو کیا جاتا ہے۔ چشمے کا پانی روز قیامت میدان میں نہیں تلے گا، لیکن چشم سے نکلا ہوا پانی جو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف کی وجہ سے بہے گا، قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں تولا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ندامت کا نکلا ہوا آنسو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوگا کہ مومن کا ایک آنسو میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ ایک ایک آنسو جبل احد سے بھی زیادہ وزنی بن جائے گا۔ چنانچہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تضرعوا وابکوا، تم رو اور گر گڑاؤ، فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبكون من خشية اللہ، کہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تم بھی رو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی خشیت سے روتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، جبکہ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم ہنستے زیادہ ہیں اور روتے۔ آپ نے مردہ بکری کا سر دیکھا ہے؟ بکری کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا سر دیکھا ہے، اس نے دانت نکالے ہوتے ہیں۔ تو مردہ بکری کی طرح دانت نکالنے والے اللہ کی عظمت کا ذرا خیال کر لینا۔ رونے کی اپنی ایک لذت ہے،
جب انسان شمع کی طرح آنسو بہائے گا تو پھر اپنے دل کا گھر روشن پائے گا۔ علماء نے رونے کی کچھ اقسام لکھی ہیں۔ سب سے پہلی قسم فرماتے ہیں مصیبت پر رونا۔ یہ ایک طبعی سا امر ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے رونے کی۔ دوسرا رونا اس کو کہتے ہیں کسی کے فراق میں رونا، کسی کی جدائی میں رونا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کی ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر روئے۔ جب آپ ان کو دفن فرما رہے تھے تو محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، دل مغموم ہے اور آنکھ رو رہی ہے۔ لا اقول ما یسخط بہ الرب، میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کرتا جو میرے رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ یعنی صبر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے، اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس کی اپنی تفصیل ہے کہ اتنا کیوں روئے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام بندہ حیران ہوتا ہے کہ بیٹے مر بھی جاتے ہیں، جدا بھی ہو جاتے ہیں، ان کو ڈاکو چور بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، اتنا تو کوئی نہیں روتا جتنا یعقوب علیہ السلام روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل ایک حقیقت تھی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا، جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ نعمت اللہ نے میرے بیٹے کو دی، اور یہ جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی مطلوب نعمت ہے، وہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ جب اس نعمت سے جدا ہوئے تو اس کی جدائی میں وہ رویا کرتے تھے۔ اور دلیل اس کی دیتے ہیں کہ ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جب عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے۔ تو وہ جنتی حسن تھا جس کی جدائی میں وہ روتے تھے کہ اللہ نے ایک نعمت دی، وہ نعمت مجھ سے زائل ہو گئی۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا نبوت کے آثار رکھتا ہے، اس لیے روتے تھے کہ میری عمر اب بوڑھی ہو گئی، میرا وہ بیٹا بھی جدا ہو گیا، معلوم نہیں کس حال میں ہے۔ اس لیے جب بشیر ان کے پاس پہنچا خوشخبری لے کر تو انہوں نے پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ تم نے یوسف کو کس حال سے پایا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کو ایمان پر پایا۔ کہنے لگے الآن تمت نعمت ربی، میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی۔ یعنی اپنے بیٹے کو ایمان پر سن کر گویا ان کو سکون نصیب ہو گیا تھا۔ تو محبت میں کسی کی جدائی میں رونا، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا کرتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ہجرت کر لی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم ہمیں کبھی ملنے کے لیے ہی نہیں آتے۔ رات کو آنکھ کھلی تو اسی وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بس میں آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں صحابہ کرام مل کر خوش ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے فرمائش کی کہ آپ اذان کہیے۔ آپ نے کہا کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو محبوب کی زیارت بھی کیا کرتا تھا، اب میں اذان دوں گا اور محبوب کی زیارت نہ کر سکوں گا تو میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ مگر صحابہ اصرار کرتے رہے۔ اتنے میں حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے۔ ان دونوں شہزادوں نے بھی مطالبہ کیا حضرت بلال نے سے کہ آپ بھی اذان کہیے۔ چنانچہ ان کی فرمائش ایسی تھی کہ جس کو ٹال نہیں سکتے تھے،
چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کے الفاظ جو کہنے شروع کیے اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد میں تڑپانا شروع کیا تو آنکھوں میں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، حتیٰ کہ حضرت بلال نانو خود بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فلم یقدر علیہ، اپنے اوپر بھی وہ قدرت نہ رکھ سکے، فطاقت مغشیا علیہ حبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گر گئے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، وشوقا الیہ، اور ان کے اشتیاق کی وجہ سے، واشتد عند ذلك بكاء اهل المدینہ من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار جو مدینہ میں تھے ان کی رونے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئیں حتیٰ کہ خرجت العوائق من خدورہن، ان کے گھروں سے عورتیں بھی پردے برقع کر کے باہر نکل آئیں۔ اتنا مرد کیوں رو رہے ہیں؟ شوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی، چنانچہ عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے، عجیب مجمع تھا۔ ایسے میں ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ پوچھ لیا، امی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو جب بچے نے ماں سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر مدینہ کی عورتوں سے رو رو کر بے حال ہو گئی۔ اللہ، تو ایک یہ ہوتا ہے کسی کی جدائی میں رونا، مگر کچھ خشک ملا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تیسرا ہوتا ہے تلاوت قرآن پر رونا، جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ قرآن مجید سنے، جیسے ماشاءاللہ ہماری یہ قراء حضرات پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید سنے اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے پر اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ تم قرآن پاک سنتے ہوئے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے والی شکل ہی بنا لو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس محروب کو ہی قبول کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تلاوت قرآن کے وقت مختلف کیفیات میں ہوتے تھے۔ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، اکثر میں سے ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کو سن کر بے اختیار جھومتے تھے، ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے نا، تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے فَمِنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، بعض ایسے تھے جو جھومتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَىٰ، بعض ایسے تھے جو تلاوت قرآن سن کر رویا کرتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ، بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ غَشْيَتِهِ فِي غَشْيَتِهِ، اور بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوشی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے تہجد کے نفل کی نیت باندھی، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ محبوب کی زبان سے الفاظ ایسے پرتاثیر تھے، عمران لانو نیچے گرے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ تو قرآن مجید سن کر صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو۔ ان کا اللہ کے نبی آپ پر یہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے سے سنوں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں کے موتی گرنے لگے۔ اللہ محبوب بھی اللہ کا کلام سنتے سنتے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اس لیے جب آپ نے اپنی وفات کے قریب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میں ابو بکر صدیق کو نماز کا امام بنا رہا ہوں، تو سیدہ عائشہ نے امامت ابو بکر کے بارے میں کہا، اے اللہ کے نبی، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی مقامہ، کہ جب ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس عن البکاء، لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرأت سن ہی نہیں سکیں گے۔ یعنی آپ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، ان کو اتنی محبت ہے آپ سے کہ جب بہت جگہ پر کھڑے ہوں گے نا تو وہ قرأت کیا کریں گے، وہ تو اتنا روئیں گے، ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی آواز ہی نہیں سنائی دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت ہی گریا کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح روتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمیت نشید عمر، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو سنا، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، اور میں نماز کی صفوں میں سے آخری صف میں تھا، یقرأ، وہ پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن اور اپنا غم شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے رویا بھی کرتے تھے، فوت بھی ہو جاتے تھے، بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قاری کو پڑھتے ہوئے سنا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس کو پڑھ کر اس کو سنا، گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے بیٹے علی بن فضیل کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے پڑھا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کو سنتے ہی وہ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور روتے روتے گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ آیت سنی، لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو یہ پڑھ کر بے ہوش ہوئے، ایسے بے ہوش کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن کے سننے والے ابھی دیکھے ہی نہیں۔ ناز ہے گل کو نزاکت میں چمن میں، اے ذوق تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ کہا کہ ہم بھی کوئی عاشق قرآن کا دیکھ لیتے، ہمیں پھر پتہ چلتا کہ ان حضرات پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ شعر سن کے رونے آتے ہیں، غزل سنا دو، نظم سنا دو، کوئی بندوں کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ دو تو محفل کے لوگ رونا شروع کر دیں گے، اور اللہ کا قرآن سنا دو تو کسی پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دل میں مخلوق کا تعلق بھرا ہوتا ہے، مخلوق کا کلام سن کر دل متاثر ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کا کلام سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن سن کے رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل کی خیر منائے۔ اب اس وقت دو آیتیں یادت پڑے گا اور آپ گھر جا کر چند بار سجدے کر دینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں گھر جا کے آپ 10-12 سجدے کر دینا قرآن تلاوت قرآن کے۔ لیکن ذرا قرآن کی کچھ آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں نا، تو میں کوئی بات ان کو آج سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبل، تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی۔ توجہ فرمائے علماء طلباء، بات کن کی ہو رہی ہے؟
اہل علم کی، عوام الناس کا کیا کہنا؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی کیا پہچان، کیا نشانی؟ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں۔ قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل یعنی ٹھوڑیوں کے بل سے کیا مراد سجدے میں جا گرتے ہیں۔ ہم سوچیں اپنی پوری زندگی میں کبھی ہمیں یہ کیفیت ملی کہ ہم نے قرآن سناؤ اور ہم سجدے میں جا گرے؟ اگر نہیں تو پھر اوت العلم میں ہم شامل ہیں؟ توجہ فرمانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کچھ گواہی دے رہا ہے ہمارے اوپر، فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ علماء سنے یہ آیت ہمارے ذکر کے بارے میں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم آیات الرحمن اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ جب ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہم کبھی ٹھوڑیوں کے بل گرے، نہ کبھی ایسی حالت میں ہم پر گریہ تاری ہوا، ہمارا علم کس کام کا ہے؟ ان الفاظ اور حروف کو ہم کیا کریں گے اگر دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے؟ ایک آیت، اب ذرا دوسری آیت بھی سن لے اور سب سنے، اور دل کے کانوں سے سنے، ہوش میں بیٹھ کے سنے۔ زلبیہ کے دوستو، قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی ہمیں قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا۔ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اپنی حالتوں کو بدلنے کے فیصلے کیجیے۔ یہ جو اطمینان کی زندگیاں گزار رہے ہیں نا جی، ہم سبق پڑھا دیتے ہیں اور خوش ہیں، مہینہ اچھا گزر جاتا ہے، ذرا کان کھولیں، دل متوجہ کریں، علم کا کچھ تقاضا ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا، چن لیا، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے اس آیت کے آدھے حصے پر تو ساری امت عمل کرتی ہے کہ جب حافظ نے یہ آیت پڑھی ساری مسجد کی سب سجدے میں چلی جاتی ہے، ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو روتا ہے؟ تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیے بغیر مریں گے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو ہمیں پوری زندگی میں آج تک گویا اس آیت پر عمل نصیب نہ ہوا، عمل کے بغیر مریں گے۔ کاش کہ دل خشوع سے بھرا ہوتا اور پھر ہمارے سامنے حافظ یہ آیت پڑھتا تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ ظاہر میں بھی سجدہ کرتے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے۔ ہمارے اسلاف جب اس آیت کو قرآن مجید میں سنتے تھے تو سجدہ بغیر روئے ہوئے نہیں کیا کرتے تھے، بے اختیار ان کی آنکھیں سلک پڑتی تھی۔ پروردگار فرماتے ہیں خروا سجدا وبکیا۔ اس لیے قرآن سن کر پڑھ کر رونا اس وقت امت کے اندر سے یہ نعمت نکلتی چلی جا رہی۔ دو شعر پڑھ دو کسی کے، سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ آیت قرآن پڑھتے چلے جاؤ، دست مست نہیں ہوتے۔ رونے والی بات ہے کہ دل ماں سوی اللہ سے بھر گیا،
کاش کہ یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا تو قرآن پڑھ کر کچھ اور کیفیت ہوتی. اس لیے فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غافل ہو. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا کیسے صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی. کیا کہتے تھے؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. فریادیں کرتے تھے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصابهم اللہ بما قالوا. سبحان اللہ. چنانچہ فتح الباری میں شاہ صاحب لکھتے ہیں یستحب البکاء مع القراءۃ، کہ جب انسان قرات کرے تو اس کے وقت رونا مستحب ہوتا ہے. قرات کر رہا ہو نا، قرآن پڑھ رہا ہو تو عذاب کی آیت آئے، ڈرانے والی آیت آئے تو فرماتے ہیں اس ڈرنے والی آیت کو سن کر رونا یہ مستحب ہوتا ہے. وطریق تحصیلہ، اور اس رونے کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ان یحضر قلبہ الحزن والخوف، کہ وہ اپنے دل کے اندر غم کو اور اللہ کے خوف کو حاضر کرے. یعنی اللہ کی جلالت شان کا استحضار ہو تو دل میں خوف اور حزن آئے. جب دل میں خوف اور حزن آئے گا تو بے اختیار رونا آ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، تو بندے کے اوپر یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے پھر رونا نہیں آتا. تو یہ 3 قسم کا رونا ہوا. چوتھا ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من تذکر خطایاہ، جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، وبکا عیناہ، اور اس کی آنکھیں رو پڑی، رضی منہ الالہ، اس سے اس کا معبود راضی ہو گیا. جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، رضی منہ الالہ، اس کا معبود اس سے راضی ہو گیا. تو گناہوں کو یاد کر کے رونا، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اس بندے کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی گناہوں کو یاد کر کے رویا تو جب گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو ذرا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر بال کے بدلے ایک توبہ کرنے والے کی توبہ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے تو فرمایا کہ بعض توبہ کرنے والے ایسے ہیں اگر ان کی توبہ کا ثواب پورے شہر پر تقسیم کر دیں اللہ تعالیٰ شہر کے گناہگاروں کو معاف فرما دے. ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بھول کے اوپر 300 سال تک روتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کا پانی بہہ جایا کرتا تھا. رابعہ بصریہ اتنا روتی تھی کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے تھے اس جگہ گھاس اگایا کرتی تھی. اس لیے جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ نہ ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو شرمسار فرمائیں گے. جو انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں شرمندہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن
اس لیے فرمایا نا کہ تو رؤوسہم عند ربہم، دیکھا کیسی ذلت کی حالت میں ہوں گے. اس دن تو دیکھے گا کہ مجرم اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہوگا، شرم کے مارے نیچے نگاہیں گڑ رہی ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں ہی شرمندہ ہو جائے. پانچویں قسم بتائی گئی عشق الہی میں رونا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا. یہ پانچویں قسم رونے کی علماء نے لکھی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، جو انسان اللہ کے اشتیاق میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت مأوی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لن ترانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ان کے اوپر غم طاری رہا کرتا تھا. اللہ کے عشق اور محبت میں ان کی یہ کیفیت تھی. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہمراہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا. اتنے میں میں نے دیکھا کہ صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخسار پر آ کر پڑے. میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا عشق حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے تھے. سبحان اللہ. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں. عشق کی تو سچ دھج ہی نہیں آنسوؤں کی وجہ سے ہے. چنانچہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشق الہی میں روئے. حدیث پاک میں آتا ہے فقال اللہ لہ ما ھذا البکاء، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اشوقا الی الجنہ، کہ آپ کو جنت کا اشتیاق ہے؟ ام خوفا من النار، یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا فقال لا یا رب، اے پروردگار بالکل نہیں، ولکن شوقا الی لقائک، میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں. فاوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی ان یکن ذلک فہنیا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے شعیب تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میری ملاقات نصیب ہو جائے گی. تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشق میں روئے گا تو گویا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے. اور چھٹا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونا. شکر کا رونا، شکر کے آنسو. کئی مرتبہ خوشی ملتی ہے نا تو بے اختیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تہجد کی نماز پڑھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا، نبی علیہ السلام روئے حتی طالت دموعہ علی صدرہ، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک بہ پڑے. ثم رکع فبکا، پھر انہوں نے رکوع کیا پھر روئے. ثم سجد فبکا، پھر سجدے میں گئے پھر روئے.
ثم رفع راسه فبكى، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر روئے. فلم یادل كذلك یبکا یا دل كذلك یبکا، حتیٰ کہ ان کا رونا اسی طرح جاری رہا، بند نہ ہوا. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، میں نے پوچھا ماں یبکی کا، میرے آقا میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبوب کے شکر کے آنسو تھے، اللہ تیری کتنی نعمتیں ہوئی کہ تو نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا یدل، یہ اس بات پر دلیل ہے، علی ان البکاء ينبغي علی ان لا ينقطع ابدا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا کسی حال میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے، یا تو گناہوں پہ رو رہا ہو اور اگر بخشے جائیں تو پھر شکر میں رو رہا ہو. تو اس لیے اللہ والے روتے ہیں. چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے پتھر کو روتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں، خرق عادات میں سے ہوتی ہے. تو پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، وقودها الناس والحجارہ، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، تو میں پتھر ہوں، روتا ہوں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے. چنانچہ اس ولی نے دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی. چنانچہ وہ ولی چلے گئے. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے. تو پتھر سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہیں جو ہے نا وہ بنائیں گے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا ذالک بکاء الخوف، جب آپ پہلے آئے تھے وہ خوف کا رونا تھا، وہذا بکاء الشکر والسرور، اور یہ اب شکر اور خوشی کا رونا ہے کہ میرے مالک نے جہنم سے مجھے محفوظ فرما دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ پتھر بھی اس پر روتے ہیں، ہم انسان ہو کر نہیں روتے، معلوم ہوا ہم پتھروں سے بھی پرے پار ہیں. چنانچہ یادوں میں امام غزالی لکھتے ہیں قلب العبد کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ بندے کا دل وہ پتھر کی مانند ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لا تزل قسوته الا بالبکاء، اس کی سختی نہیں جاتی مگر رونے سے. فی حال الخوف والشکر جمیعا، چاہے خوف کا حال ہو چاہے شکر کا حال ہو، تو انسان خوف یا شکر میں جب روتا ہے، رونے سے انسان کا پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے. آئینہ دل کی جلا ہے رونا اور دیدہ مردم کی ضیا ہے رونا. پوچھا جو علاج اس کا تو مسیحا نے کہا ہر درد کی دنیا میں دوا ہے رونا. تو جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو موم کر دیتے ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، یہ عاجز اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں، یخرج من عینیہ دموع، کہ اس کی دونوں آنکھوں سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلے. وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے نکلے اور مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے. تو جو انسان اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی آنکھوں میں سے نکل آئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ رب العزت کو دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. فرمایا قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک آنکھوں کا قطرہ جو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتا ہے. وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور آنسو اور خون کا وہ قطرہ جو وہ اللہ کے راستے میں بہاتا ہے. تو یا
اس شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ پسند ہے یا گنہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ پسند ہے؟ یہاں محدثین نے عجیب نکتہ لکھا کہ ندامت کی وجہ سے رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کے ندامت کے آنسو کو اللہ نے شہید کے خون کے برابر کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس لیے تو فرمایا کہ 2 قطرے محبوب ہیں۔ تو جب 2 قطرے محبوب ہیں اور دونوں کو تذکرہ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو پھر گناہگاروں کے لیے کتنی خوشخبری ہے کہ ان کے گناہوں کو یاد کر کے جو رونے کا قطرہ ہے اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تول رہے ہیں۔ اس لیے ندامت کا رونا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من عمل الا وله وزن الا الدمعة، کوئی عمل ایسا نہیں مگر اس کا میزان کے اندر ایک وزن ہوتا ہے سوائے ندامت کے آنسوؤں کے۔ فإنها تطفئ بحورا من النار، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ندامت کا ایک آنسو آگ کے بڑے بڑے دریاؤں کو بھی بجھا کے رکھ دے گا۔ تو دنیا میں ایک آنسو بہا لینا آسان اور جہنم کی آگ سے بچ جانا اس کے امکان۔ ایک آنسو بہانا آسان اور اس کے بدلے جہنم کی آگ سے بچنے کا امکان۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک گنہگار پریشان ہوگا کہ میری تو شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا دوست ساتھی نہیں ہوگا جو اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ایسے وقت میں کہ جب کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کر رہا ہوگا اور وہ بڑا غمزدہ ہوگا، حدیث پاک میں الفاظ ہیں فَتَشْهَدُ تِلْكَ الشَّعْرَةُ لِذَلِكَ، اس کی پلکوں کا ایک بال، یہ جو پلکیں ہیں نا ان کا ایک بال اللہ سے ہم کلامی کرے گا اور وہ بال کہے گا اے اللہ یہ آپ کی محبت میں یا آپ کے خوف میں ایک مرتبہ اتنا رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا اور میں ایک بال تر ہوا تھا، یعنی پلکوں کے سب بال بھی تر نہیں ہوئے تھے، ایک بال تر ہوا تھا۔ فَتَشْهَدُ تِلْكَ الشَّعْرَةُ، پھر وہ ایک بات اس کی گواہی دے گا لذالک العبد کہ یہ بندہ رویا تھا فإنه قد بكى في الدنيا من خوف ربه، کہ یہ دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ فَيُغْفَرُ لَهُ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اس انسان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے اور ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ تم اعلان کر دو سارے لوگوں میں ھذا عتیق اللہ تعالی بشارۃ، یہ بندہ ہے جس کے پلکوں کے ایک بال کی گواہی کو قبول کر کے جہنم سے بری فرما دیا گیا۔ میرے دوستو، جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خاں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بتائیے نا ذرا، جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خاں کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں نہ پڑتی۔ تو پھر اگر غمزدہ ماں کو بیٹے کی جدائی میں مرثیہ خاں کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر ہمارے گناہوں کے بوجھ کوئی کم تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کی اس رات میں جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئیں، جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں۔ اگر نہ منایا تو کیا ہوگا اور بخشش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی۔ تو یا آج ہم بخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے، دو میں سے ایک بات ہونی ہے، یا گناہ بخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے۔ تو اس لیے
آج کی اس دعا میں آپ حضرات اپنے پروردگار کو منائیے. کس طرح بچہ رو رو کے مناتا ہے تو بالآخر ماں باپ مان جاتے ہیں. ہم بھی رو رو کے منائیں، اللہ رب العزت مان جائیں. کیا بعید ہے اللہ رب العزت کو ہم میں سے کسی بندے کی آج بھی پسند آ جائے اور اس کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. وآخر دعوانا